السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے ہر انسان کو عقل سلیم، ایک تندرست عقل عطا فرمائی ہے۔ چاہے انسان کتنا اپنے آپ کو کم عقل سمجھتا ہو، دوسرے کم عقل سمجھتے ہو، لیکن اس کے باوجود یہ انسان اپنے خیر اور شر کو کسی نہ کسی درجے میں جانتا ہے۔ یہاں تک کہ آپ کبھی جا رہے ہو راستے میں، کوئی بیچارہ سڑک پہ بالکل مجنون شخص، جس کو معاشرہ پاگل کہتا ہے، نہ اس کو کپڑوں کی ہوش ہو، نہ اس کو اپنے سطر کی ہوش ہو، نہ کھانے پینے کی، بالکل بیچارہ دیوانہ ہو گیا، سڑک پہ جا رہا ہے، ایک گاڑی آتی ہے آپ کی، وہ فوراً یا فٹ پاتھ پہ چڑھ جاتا ہے یا ایک طرف ہو جاتا ہے ویسے دیوانہ، پاگل ہے بیچارہ، لیکن اس کو اتنا پتہ ہے کہ میں اپنی جان بچاؤں، اتنا پتہ ہے اس کو، وہ بھی اپنی جان بچانے کی فکر کرتا ہے۔ اور جو معاشرے میں بظاہر تندرست انسان ہوتا ہے، ایک عام انسان، وہ تو بہت حساس ہوتا ہے اپنے معاملات کے بارے میں، اپنے گھر کے بارے میں، اپنے بیوی بچوں کے بارے میں۔ معاشرے کا وہ انسان جو مسلمان ہو، کلمہ پڑھتا ہو، ایک نماز نہیں پڑھتا، نہ قرآن کو ہاتھ لگاتا، کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ کیا عجیب بات نہیں ہے کہ باپ، ایسے باپ جو نماز بھی نہیں پڑھتے، روزہ بھی نہیں رکھتے ہیں، مسلمانوں کے ملک میں رہتے ہیں، میرے سامنے آ کر جب بچے اور بچیاں جوان ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مولانا کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ ہم اپنے بچیوں کو گمراہی سے بچا سکیں۔ خود کیا کرتا رہا وہ ایک الگ کہانی ہے۔ جب اپنے جوان بچے اور بچیوں کی باری آتی ہے تو ایک دفعہ سوچتا ہے بیٹھ کر کہ یہ بے راہ غلط راستے پر چل رہے ہیں، میں ان کو سیدھے راستے پر کیسے لاؤں۔ میں اس باپ کی بات کر رہا ہوں جو نماز نہیں پڑھتا ہمارے معاشرے میں، جو کبھی قرآن بھی کھول کر نہیں دیکھتا، تلاوت بھی کبھی نہیں کرتا، لوگ اس کو ویسے بے دین سمجھتے ہوں، لیکن جب اپنے بچوں اور بچیوں کی باری آتی ہے انسان بہت حساس ہو جاتا ہے۔ اور اتنا حساس ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اولاد کے بارے میں یہاں تک فرمایا، انما الولد مبخلۃ مجبنۃ، کہ اولاد انسان کو بخیل اور کنجوس بنا دیتی ہے اور بزدل بنا دیتی ہے۔ یہ انسان جوانی میں اپنے کپڑوں، اپنے جوتوں، اپنے فلاں کی بڑی فکر کرتا ہے، لیکن جب بچے ہو جاتے ہیں، عید کا موقع آتا ہے، اچھے خاصے کھاتے پیتے گھرانوں میں، جب اپنی باری آتی ہے تو کہتے نہیں بس وہ میرے لیے وہی کافی ہے، ابھی تو سلوائے تھے کپڑے، بچوں کے نئے کپڑے آ جائیں، بچوں کے نئے جوتے آ جائیں، خود اپنے بارے میں کنجوس ہو جاتا ہے۔ یہ اولاد انسان کو کنجوس بنا دیتی ہے کہ ضرورت کے وقت بھی اپنے اوپر خرچ نہیں کرتا، بچے کے اوپر، اولاد کے اوپر خرچ کرتا ہے۔ اتنا حساس یہ انسان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اولاد انسان کو بزدل بنا دیتی ہے، جب جوانی ہوتی، جب شادی نہیں ہوئی ہوتی،
کبھی گھر میں بہن کے بچے، بھائی کے بچے رات کو رو رہے ہوں تو غیر شادی شدہ نوجوان کو بڑا غصہ آتا ہے۔ ایک تو پتہ نہیں کیا مصیبت ہے، بچوں کو نہیں سنبھال سکتے، چپ کراؤ ان کو، سونے ہی نہیں دیتے۔ ایک وقت وہ آتا ہے جب اسی نوجوان کے اپنے بچے ہوتے ہیں، پھر اس کو اپنے بچے کے رونے پہ غصہ نہیں آتا، پیار آتا ہے، پھر گود میں لے کے ساری رات ٹہلتا ہے، اس کو ڈاکٹر پہ لے کے جاتا ہے، اس کو تکلیف ہے، بزدل بن گیا نا، غصہ نہیں آتا۔ جب غصہ نہیں آتا تو بزدل ہو جاتا ہے، غصے کا اپوزٹ بزدلی۔ تو سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان بڑا حساس ہے اپنے بچوں کے بارے میں۔ آج جب انسان گھر کے اندر بے راہ روی دیکھتا ہے نا، بے راہ روی دیکھتا ہے، بے حیائی دیکھتا ہے، کوئی کام بے حیائی کا دیکھتا ہے، بچے اور بچیوں خود کیا کرتا رہا، میں نے پھر عرض کیا خود کی کہانی الگ ہے، اپنے بچوں کے بارے میں بڑا حساس ہے۔ خود سگریٹ پیتا رہا ساری زندگی جوانی میں، شادی کے بعد اولاد ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں، ان کو منع کرتا پھرتا ہے انسان۔ میں نے بھگت لیا، سگریٹ پی کے نقصان کر کے دیکھ لیا، تم نہ کرنا، یہ اڑتا ہے بچوں کے بعد، حساس ہے نا۔ اسی حساسیت میں یہ احساس بھی انسان کو ہوتا ہے میرے بچے بے راہ روی میں نہ جائیں۔ بے راہ روی یعنی سیدھے راستے پر چلیں، غلط راستے پر نہ چلیں۔ سوال یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں کو اور اپنے بیوی بچوں کو بے راہ روی سے کیسے بچائیں، سیدھے راستے پر کیسے لائیں۔ یہ غصے سے، مار پیٹ سے اور گھروں میں ماحول بگاڑ کر ٹینشن کا ماحول پیدا کر کے کبھی بے راہ روی سے خاتمہ نہیں ہوتا۔ لوگوں نے کوشش کر کے دیکھ لی، کچھ بھی نہیں ملا، سختی کر کے، شدت کر کے، مار پیٹ کر اور پابندیاں لگا کر، الٹی سیدھی پابندیاں لگاتے ہیں ماں باپ۔ نہیں عمل کرنا تو سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل نہیں کرنا، باقی اپنے ذہن میں جو کچھ آئے گا بچوں کے لیے کرے گا۔ کاش کہ یہ انسان سوچے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے حالات میں کیا کیا تھا جب پورا معاشرہ بے راہ روی پر چل رہا تھا، کیا کام کیے تھے۔ آج وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے کہ انسان سیرت طیبہ کا بغور مطالعہ کرے اور دیکھے کہ اس معاشرے کے اندر جب بے راہ روی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اس غلط راستوں پر چلنے والے انسانوں کو سیدھے راستے پر لگایا۔ جب ضرورت پیش آ جائے تو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 کی تلاوت کیجیے۔ کوئی مشکل کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، کوئی پاپڑ نہیں بیلنے پڑتے، کوئی سختیاں نہیں کرنی پڑتی۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 اس کی تلاوت کیجیے، اس کا ترجمہ پڑھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بے راہ رو معاشرے کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے 4 کام کیے بس۔ اور معاشرے میں کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بے بس ہوں، مولانا آپ کو کیا پتا، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ وہ یہ 4 کام کر سکتا، وہ یہ 4 کام کر سکتا۔ وہ 4 کام کر کے جس معاشرے کے اندر پورا معاشرہ گمراہی بے راہ روی میں مبتلا تھا۔ آیت پڑھی شروع میں، وہی آیت لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر احسان کیا کہ انہی میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ آیت کا آخری حصہ پہلے تلاوت کر لوں، اس کا ترجمہ پہلے عرض کر لوں۔ اسی آیت کا آخری حصہ وہ 4 کام بتا کے پھر اللہ نے کہا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ شان یہ ہے کہ اس سے پہلے وہ معاشرہ کھلی بے راہ روی میں مبتلا تھا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے 4 کام کیے، وہ معاشرہ اتنا سیدھا ہو گیا
کہ آج آپ اس معاشرے کے ایک ایک فرد کے لیے کہتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ کمال کے انسان بنا دیے 4 کام کر کے۔ نمبر 1، یتلو علیہم آیاتہ، تو ان کے سامنے اللہ کی آیات تلاوت کریں، قرآن حکیم کی تلاوت۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو عربی آتی تھی، ان کے سامنے تلاوت کی جاتی تھی، ان کو فٹافٹ پتہ لگ جاتا تھا ترجمہ کہ بھی اس کا مطلب کیا ہے۔ ہمیں ترجمے کی ضرورت پیش آئے گی، یہ انسان تلاوت کرے، ترجمہ اچھی طرح پڑھے، پھر سمجھے، صحابہ کی طرح سمجھے گا کہ اس میں ہے کیا۔ یتلو علیہم آیاتہ، قرآن حکیم کی آیات تلاوت کرے۔ یہ تلاوت کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ بہرا روی جو بچے، جوان بچے اور بچیاں اور معاشرے کے افراد اگر اس راستے پر چل پڑیں، غلط راستوں پر، تو یہ قرآن ان کو کیسے تبدیل کرتا ہے؟ اس تلاوت کے ذریعے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان القلوب تصدع کما یصدع الحدید بالماء، دلوں کو اس طرح زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو پانی سے زنگ لگ جاتا ہے۔ قال وما جلاؤها یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس زنگ کو کیسے صاف کریں؟ فرمایا بتلاوت القرآن وکثرت ذکر الموت، قرآن حکیم کی تلاوت کر کے، موت کو زیادہ یاد کر کے دل کا زنگ دور ہو جاتا ہے۔ جب موت کی فکر ہوتی ہے تب بھی دل کا زنگ دور ہوتا ہے، دل بڑا صاف ہو جاتا ہے۔ یہ ان لوگوں سے پوچھیں جن کی اولاد، جن کے ماں باپ میں سے کوئی اگر ہسپتالوں میں پہنچ جائے تو پھر انسان جائے نماز بچھا لیتا ہے، تسبیحات بھی پوچھتا ہے، گھروں کے اندر بہت سے بٹن بند کر دیتا ہے، آف کر دیتا ہے۔ یہ نہیں دیکھنا، بچوں کو بھی منع کرتا ہے، یہ نہیں دیکھنا، شرم نہیں آتی تمہاری ماں ہسپتال میں تم یہ دیکھ رہے ہو؟ تو وہ جو دیکھ رہا اس نے تو نہیں ماں کو ٹھیک کرنا، اس LCD نے تو ماں کو ٹھیک نہیں کرنا، بند ہو جائے گی تو ماں ٹھیک ہو جائے گی؟ جی نہیں، اس کے ذہن میں کچھ ہے کہ کوئی ذات ایسی ہے جو اس LCD سے ناراض ہوتی ہے، LCD کے اندر بعض چیزیں سے ناراض ہوتی ہے، اگر وہ ذات ناراض ہوگی تو یہ ماں جو ہے نا وہ ہسپتال میں پڑی رہے گی۔ ورنہ کیوں بند کراتا ہے؟ کیوں آتا ہے نماز کی طرف؟ کیوں تسبیحات کی طرف؟ اس وقت اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، گندگی صاف ہو جاتی ہے، دل کا زنگ صاف ہو جاتا ہے۔ بچے اور بچیوں میں گھروں کے اندر، ماں باپ کے اندر جب دل پہ زنگ ہوتا ہے نا، پھر وہ گناہ کا کام کرتے ہیں، پھر وہ جھوٹ بولتے ہیں، پھر وہ دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں، پھر وہ دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں۔ جب دل صاف ہوتا ہے انسان دوسروں کو تکلیف نہیں دیتا، دوسروں کو تکلیف میں مبتلا دیکھ کر اس کا دل دکھتا ہے جب دل صاف ہوتا ہے۔ بہرا روی کی جڑیں کاٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیسے؟ سب سے پہلے دل پر محنت کی کہ اس کا دل صاف ہو جائے۔ اور دل کیسے صاف ہوتا ہے؟ قرآن حکیم کی تلاوت سے۔ اس کا دل و دماغ صاف ہو جاتا ہے، اس کا عمل صاف ہو جاتا ہے جب یہ نماز میں قرآن حکیم کی تلاوت کرتا ہے۔ یہ قرآن حکیم کی تلاوت، یہ نماز کا ماحول گھر میں بنانے سے کیا ہوتا ہے؟ آج کے موضوع کا جواب کہ ہم اپنی نئی نسلوں کو، اپنے گھر والوں کو اگر بہرا روی سے بچانا چاہتے ہیں تو 21ویں پارے کی پہلی آیت اور اس کا ترجمہ پڑھ لیجیے، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس سے ہوتا کیا ہے۔ 21واں پارہ پہلی آیت، اتل ما اوحی الیک من الکتاب۔ میرے بھائی ویڈیو نہ بنائی، جزاک اللہ۔ مسجد ہے، ویسے میں TV پروگرام بھی کرتا ہوں، لوگ کہتے ہیں وہاں تو کیمرے میں آ جاتے ہیں، یہاں کیوں منع کرتے ہیں؟ جو مسجد کا تقدس، مسجد کا تقدس جائز ہے۔ علماء کہتے ہیں یہ تصویر نہیں ہے، چپ میں ہوتا ہے، لیکن بیان کے اندر ویڈیو نہ بنائیے کہ مسجد میں نہیں۔ تو میں گزارش کر رہا تھا کہ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ،
ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، 21واں پارہ پہلی آیت۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، آپ تلاوت کیجئے اس کتاب کی جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے۔ واقم الصلاۃ، اور نماز قائم کیجئے، نماز پڑھیں گے، قرآن حکیم کی تلاوت بھی کریں گے، پھر وہ نماز کیا کرے گی؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک یہ نماز انسان کو بے حیائی برائی سے روکتی ہے۔ ہم یہی چاہتے ہیں نا، ہمارے معاشرے میں بے روی نہ ہو، ہمارے بچے اور بچیاں غلط راستوں پر نہ چلیں، برے راستوں پر نہ چلیں، بے حیائی کے راستوں پر نہ چلیں۔ جتنا روک سکتے ہیں، جتنا بہتر ہو سکتے ہیں، 100% نہ صحیح 10% کی کوشش کر لے انسان۔ میں 100% سے ایک دم 10% پر کیوں آ گیا؟ اس کی وجہ حدیث قدسی، تاکہ انسان میں مایوسی نہ آئے کہ میں 100% اگر اپنے بچے اور بچیوں کو اور گھر کے ماحول کو اگر بے حیائی اور برائی سے پاک نہیں کر سکتا، 100% نہیں کر سکتا، تو کیا 10% کی بھی کوشش نہ کرے؟ انسان بالکل ہی ٹھنڈا ہو کے بیٹھ جاتا ہے۔ وہ حدیث قدسی کی وجہ سے ایک دم 100% سے 10% پر آئے، اس لیے کہ حدیث قدسی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور وہ بات قرآن میں نہ ہو تو اسے کہتے ہیں حدیث قدسی۔ اس کا مقام اور احادیث سے بہت مختلف ہوتا ہے، بہت اونچا ہوتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بندہ میری طرف 1 قدم چل کر آتا ہے، میں اس کی طرف 2 قدم چل کے آتا ہوں۔ بندہ میری طرف، اللہ کہتا ہے بندہ میری طرف چل کے آتا ہے، اللہ کہتے ہیں میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں۔ آسان سا ترجمہ ہے۔ اب محدثین اس حدیث کی تشریح لکھتے ہیں، محدثین لکھتے ہیں اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اللہ کی طرف 1 قدم چل کر جاتا ہے، یعنی وہ دین پر 1 قدم چلتا ہے، اللہ اس کو 2 قدم پر چلا دیتا ہے۔ یہ بندہ دین پر صرف چلتا ہے، اللہ اس کو دین پر دوڑاتا ہے۔ یہ انسان 10% گھر میں بے روی سے اپنے بچے اور بچیوں کو بچانے کے لیے 10% کوشش کرے، اللہ 20% پہ لے آئے گا۔ اس حدیث قدسی کے مطابق اللہ 20% پہ لے آئے گا۔ یہ انسان 25% کوشش کرتا ہو، 100 کاموں میں سے 25 کاموں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے گا، اللہ 50 پہ لے آئے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے، کر کے دیکھیں، سچے اللہ کا وعدہ ہے۔ یہ انسان 50% پر کوشش کرتا ہے، اللہ 100% پر اس کو لے آتا ہے، کر کے دیکھنے کی بات ہے۔ مایوس نہ، اولاد سے مایوس ہوتے ہیں، بیوی سے مایوس ہو، مولانا آپ کو نہیں پتا میرا بچہ وہاں تک بگڑ چکا ہے جہاں سے واپس نہیں آ سکتی۔ ٹھیک ہے، آپ اپنے بچے سے مایوس ہو جائیں، بچی سے مایوس ہو جائیں، گھر والوں سے مایوس ہو جائیں، اپنے بھائی سے مایوس ہو جائیں، کوئی بات نہیں، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو سکے۔ بچے سے مایوسی آگے کوئی بات نہیں، کچھ نہیں بگڑا، ابھی بھی نہیں بگڑا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، کوشش جاری رکھیے، کوشش جاری رکھیے، کوشش ختم نہ کیجیے۔ کس چیز کی؟ تلاوت کلام پاک کی اور نماز کی ادائیگی کی، جتنا کر لیں، جتنا کر لیں۔ اس لیے کہ یہ اللہ نے قرآن میں کہا، خود کہا، اور آیت ذہن میں رکھ لیجیے گا، من اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ کون سچا ہو سکتا ہے؟ ایک بات اللہ نے کہہ دی ہے نا، وہ سچی ہے، ہو کر رہے گی، اللہ کرے گا، اللہ قادر ہے۔ کچھ ہو جائے، بچے اور بچیاں بے روی میں کہیں پہنچ جائے معاشرے کے اندر، کسی کے بچے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوئے گا، کوشش جاری رکھیے، اس لیے کہ اللہ سچا ہے، اللہ نے کر کے دکھانا ہے۔ اور حدیث میں موجود، وہ بھی حدیث قدسی، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ انسانوں کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، جس طرف چاہتا ہے وہ پلٹ دیتا ہے۔ وہ مقلب القلوب ہے، ہمارا ایمان ہے، وہ مقلب القلوب ہے، وہ دلوں کو پلٹنے والا ہے۔ مولانا آپ کو نہیں پتا میری بیوی کتنی بگڑ گئی ہے،
کتنی بےراروی پر، میرے بچے کتنی بےراروی، بیوی کہتی میرے شوہر تو بس اب بےرارو ہو گئے، بہت ہی بھٹک گئے، بہت ہی بہک گئے، کیا کریں؟ جی ان باتوں پر عمل کر لیجیے، کون سی مشکل باتیں، تلاوت کر لیجیے قرآن حکیم۔ جو بہکا ہوا نہیں ہے وہ تو تلاوت کرے، اس کا اثر بھی ہوگا گھر کے اوپر۔ اگر یہ کہا جائے نا کہ وہ جو بہکا ہوا وہ تلاوت کرے، میں کیا کروں گا تلاوت کرے؟ جی نہیں، آپ تلاوت کیجیے۔ وہ بہکا ہوا کیسے سیدھا ہوگا؟ حدیث سنانے لگا، بہت مستند حدیث۔ آپ تلاوت کریں گے، وہ دوسرا گھر میں جو رہتا ہے وہ کیسے سیدھا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہو حفتہم الملائکہ وغشیتہم الرحمہ وانزلت علیہم السکینہ، جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہو حفتہم الملائکہ، فرشتے اس گھر کو گھیر لیتے ہیں، رحمت کے فرشتے اس گھر کو گھیر لیتے ہیں، وغشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت اس گھر کو ڈھانپ لیتی ہے، وانزلت علیہم السکینہ، اور اس پورے گھر والوں پر سکون نازل ہوتا ہے۔ جب یہ ہدایت پر جو بندہ ہے یہ اگر تلاوت کر لے گا، باپ تلاوت کر لے گا، ماں تلاوت کر لے گا، وہ بچے بچیاں اسی گھر کے اندر رہتے ہیں نا، جب رحمت کے فرشتے اس گھر کو گھیریں گے، اللہ کی رحمت اس گھر میں آئے گی، اس گھر میں سکون آئے گا، اس گھر میں سے بےراروی ختم ہوگی، ہدایت آئے گی اس گھر کے اندر۔ میں نے جواب دیا اس بات کا کہ جو بہرارو ہے وہ تلاوت کرے، تو وہ تلاوت کیسے کرے گا؟ تو پہلے ہی بھٹکا ہو۔ نہیں، آپ تلاوت کر لیجیے، آپ ماں ہیں، آپ باپ، آپ بڑے بھائی ہیں، آپ تلاوت کریں، بہن ہے وہ تلاوت کریں، بھائی سیدھا ہو جائے گا، کیونکہ اس تلاوت کلام پاک کے اثرات اس گھر، پورے گھر پر رحمت کے اثرات ہوں گے انشاءاللہ۔ اور جس گھر پہ رحمت ہو اس گھر کے افراد کبھی بےراروی میں، کبھی بے حیائی میں، کبھی برے کاموں میں مبتلا نہیں ہوتے، ہو بھی جائیں تو توبہ اور استغفار کر لیتے، توبہ اور استغفار کر لیتے۔ تو ایک کام کہ گھروں کے اندر تلاوت کو عام کیا جائے، قرآن حکیم کی تلاوت، اور کوشش کی جائے کوئی وقت ایک نکال کر 1 2 آیتیں 3 آیتیں، بمشکل 2 3 4 منٹ لگیں گے، قرآن مجید کھول کر دیکھ کر پڑھنا ہے، اردو میں ترجمہ لکھا ہوتا ہے، قرآن مجید کی چند آیتیں گھر میں معمول بنا لیجئے کہ تلاوت کیجئے اور اس کا ترجمہ سنا دیجئے۔ کیا ہوگا؟ کان کے اوپر بات کو، یہ اللہ نے نظام ایسا بنایا ہے، اللہ نے نظام ایسا بنایا ہے کہ عربی میں ایک جملہ بولنے لگا ہوں، صرف 2 3 4 آیتیں روزانہ سنائیے، ترجمہ سنائیے، کیا ہوگا؟ اذا تکرر الکلام علی السمع تقرر فی القلب، جب کانوں پہ بار بار بات دہرائی جاتی ہے تو دل میں بیٹھ جاتی ہے۔ میرے عزیزان محترم، ہمارا کام کان تک بات پہنچانا ہے، ہمارا کام کانوں تک سنانا ہے، آگے دل میں اتارنا اللہ کا کام ہے، وہ ہمارے بس میں نہیں ہے، وہ ہمارے بس میں نہیں، اور ہمارے سے نہیں پوچھا جائے گا اس کے دل میں کیوں نہیں اتارا۔ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی تسلی دی گئی تھی، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، کیا آپ اپنے آپ کو نقصان پہنچائیں گے اس بات پر کہ یہ ایمان نہیں لائے؟ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ ایمان کیوں نہیں لائے، آپ سے پوچھا جائے گا آپ نے پیغام پہنچا دیا کہ نہیں پہنچا دیا۔ ہم کیوں گھروں میں بہرارو اولاد کو دیکھ کر چپ بیٹھے، کیوں خاموش ہو جائیں؟ ہم کانوں تک بات تو پہنچا سکتے ہیں طریقے سے، سلیقے سے، بہت سینکڑوں طریقے۔ بیٹا نماز پڑھ، بیٹا تلاوت کر، تھوڑی سی چند منٹ آیت تلاوت کر، کہہ تو سکتے، کہنا ہمارا کام ہے، کہنے سے چپ کر کے بندہ نہ بیٹھے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرارو معاشرے میں انسانوں کو سکھایا، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کے نفوس کو پاکیزہ بنائے، تزکیہ نفس، اس کے لیے لگاتار محنت ہے، 1 2 دن کی کہانی نہیں ہے تزکیہ نفس۔ جب میں بات بتاؤں گا پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ لگاتار ہے، ساری زندگی کا کام ہے تزکیہ نفس۔ کیا تزکیہ نفس کہتے ہیں؟ انسان کے اندر سے بری سوچوں،
بری سوچیں، برے رویے، بیہیویئر، برے رویے، برے اخلاق، بری عادتوں کو انسان کے اندر سے نکالنا، اچھی سوچیں، اچھے رویے، اچھے اخلاق انسان کے اندر پیدا کرنا، تزکیہ نفس مکمل ہو گیا۔ اس میں کسی کو اختلاف نہیں کہ یہ اچھی بات، یہ بری بات، اچھی بات کی تلقین کرتے رہیں، برائی سے روکتے رہیں، تھکنا نہیں۔ میں نے پھر عرض کیا، کانوں تک پہنچانا ہمارا کام، دل میں اتارنا اللہ کا کام، وہ ہمارے ذمے نہیں ہے، وہ ہمارے ذمے نہیں ہے۔ ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا اس کے دل میں کیوں نہیں اتارا، نہیں، کانوں تک کیوں نہیں اتارا، کہا کیوں نہیں، سمجھایا کیوں نہیں، بار بار۔ نمبر 3 وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، ان کو کتاب اللہ سکھانا، 4 کام۔ تیسرا کام وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، ان کو کتاب اللہ سکھانا۔ میں نے عرض کیا کہ 3-4 آیتیں روزانہ، 2-3 آیتیں پڑھی، ترجمہ کی، بس پیغام سنا دیا، اور پھر اللہ توفیق دے کوئی چھوٹی سی آسان سی تفسیر ہو اس آیتوں سے متعلق، وہی تفسیر پڑھ کے سنا دی۔ اتنا کام تو ہر پڑھا لکھا کر سکتا ہے نا، اس کے لیے کوئی مفسر ہونا، کوئی عالم ہونا، یہ تو کسی نے بھی ضروری نہیں کہا کہ کلام پاک پڑھ دیں، اس کا ترجمہ کر کے سنا دیں، جہاں کوئی مشکل بات ہو کسی عالم سے پوچھ کر پھر بتا دیں۔ 3 کام ہو گئے، تلاوت کلام پاک، تزکیہ نفس، نفس کو پاکیزہ بنانا۔ تیسرا کام کتاب اللہ کو سیکھنا سکھانا۔ آخری 4تھا کام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور اس پورے بہرار و معاشرے کو بدل کر رکھ دیا، 100% بدل کر رکھ دیا اللہ کے حکم سے، اور وہ ہے والحکمت، دانائی سکھانا، دانائی سکھانا۔ یہ دانائی کیا ہوتی ہے؟ بڑے مفسرین نے ماشاءاللہ حکمت کی بڑی بڑی تفسیریں کی ہیں، ساری تفسیروں کو ملا لیا جائے اور اس کا خلاصہ نکالا جائے تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جس چیز کو حکمت اور دانائی کس کو کہتے ہیں کہ جس چیز کو اللہ نے حلال قرار دے دیا یہ انسان اس کو حلال سمجھے، جس کو اللہ نے حرام قرار دے دیا اس کو حرام سمجھے، دانائی مکمل ہو گئی۔ 4 کام ایسے ہیں معاشرے کے اندر جو کرے تو آج ہم معاشرے کے اندر اپنے گھروں سے، اپنے معاشرے سے، اپنے کاروبار، جب میں گھر کی بات کرتا ہوں تو اس گھر کے اندر ایک کاروبار بھی آ جاتا ہے، ایک ادارہ بھی آ جاتا ہے، ایک دفتر بھی آ جاتا ہے، ایک معاشرے کا ایک یونٹ، چھوٹا سا گھر، اس کو سامنے رکھ کر جب بات کی جاتی ہے تو اس میں سب چیزیں آ جاتی ہیں۔ آج گھروں کے اندر سے انسان ابتدا کر لے جہاں اس کا بس چلتا ہے، اور پھر اس بہرار و معاشرے کے اندر اس انسان کو کم از کم 3 قدم ضرور اٹھانے چاہیے۔ بہراروی سے نکالنے کے لیے 3 قدم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سمجھائے۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ من رأى منکم منکرا، 3 سٹیپ، 3 قدم۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو تم میں سے برائی دیکھے وہ اپنے زور بازو سے اسے روکے۔ آپ کے پاس جتنا اختیار ہے اسے استعمال کیجیے اس برائی سے روکنے کے لیے۔ نمبر 2، فإن لم يستطع، اگر آپ زور بازو سے نہیں روک سکتے، اختیار بے اختیار نظر آتے ہیں، فبلسانہ، اپنی زبان سے اس کو روک لیں۔ مولانا آپ کو نہیں پتا، میں تو زبان بھی نہیں ہلا سکتا ابا جی کے ساتھ۔ بیوی کہتی میں تو شوہر کے سامنے زبان بھی نہیں ہلا سکتی۔ بزرگ ماں باپ کہتے ہیں ہم نوجوان بچوں کے سامنے زبان بھی نہیں ہلا سکتے۔ مولانا آپ کو نہیں پتا ہم کتنے بے بس ہیں۔ تو پھر تیسرا سٹیپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، اس میں معاشرے کا کوئی انسان بے بس نہیں ہے۔ تیسرے سٹیپ میں، تیسرے قدم میں، تیسرے مرحلے میں کوئی انسان بے بس نہیں ہے۔ پہلا قدم، برائی کو دیکھیں، زور بازو سے روکیں، ہاتھ سے روکیں، اختیار استعمال کریں۔ نمبر 2، نہیں کر سکتے، زبان سے روکیں، زبان بھی نہیں چلا سکتے تو تیسرا اور آخری قدم فبقلبہ، تو دل سے اس برائی کو برا تو سمجھے۔ اب معاشرے میں سے کوئی ایک بندہ کھڑا ہو کر یہ کہہ دے کہ جی مولانا میں یہ بھی نہیں کر سکتا، انا للہ و انا الیہ راجعون،
دل میں اس برائی کو، اس برے کام کو برا سمجھنا، وذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کی کمزور ترین شکل ہے۔ اور اگر اس گھر والے معاشرے کے اندر رہتے رہتے اس برائی کو برا بھی نہیں سمجھ رہا، تو ایسی صورت میں اپنے ایمان کی، خود اپنے ایمان کی فکر کرے، کیونکہ وذالک اضعف الایمان، برائی کو دل سے برا سمجھنا یہ ایمان کی کمزور ترین نشانی ہے۔ اور اگر گھر کے بے رارو معاشرے کے اندر، خاندان کے بے رارو معاشرے کے اندر یہ انسان خود بھی وہ برے کام کرنے لگ جائے، یہ اس معاشرے کا بہت بڑا المیہ ہے، یہ معاشرے کا بہت بڑا المیہ ہے۔ کم از کم یہ ابا جی، یہ ماں، یہ باپ کم از کم اس برے کام کو دل سے برا تو سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ صرف اس وجہ سے اس گھر کے اندر سے بے راروی کو ختم کر دے گا، بے حیائی کو، برائی کو اللہ انشاءاللہ ختم کر دے گا۔ اللہ ہمیں اپنے معاشروں کے اندر ہدایت کی فضاؤں کو لانے کی توفیق عطا فرما دے، اور یہ چاروں کام، تلاوت کلام پاک، تزکیہ نفس، کتاب اللہ سیکھنا سکھانا، دانائی سکھانا، بیٹا یہ حلال، یہ حرام، یہ جائز، یہ درست، یہ غلط، اللہ ہمیں ان چار کاموں کو کر کے ہمارے اپنے بچوں، بچیوں، نوجوان نسل کو اللہ بے راہ روی سے بچانے کی توفیق دے دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔